الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا اس کی سب سے پہلے معنی کہ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا، اور نفس انسان خود کو یا خودی کو کہا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس کی معنی ہوئی کہ کسی چیز کو، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے وجود کو، اپنی عادتوں کو، اپنے اندر کو اور اپنے خیال کو، فکر کو، سوچ کو، ذہن کو اور اپنی نیت کو، ان چیزوں کے پاک کرنے کا نام تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے وہ انسان خداوند متعال کے بھی قریب تر ہوتا ہے، اور جو انسان اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے اس کے اخلاق اور اس کے کردار بھی بالا تر اور بلند ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ آیات کریمہ اور کچھ قرآن مجید کی آیات کے علاوہ احادیث مبارکہ سے بھی ان کی مدد سے میں آج تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید میں تزکیہ نفس کے حوالے سے سورہ شمس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شمس میں، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّفْسِ، مجھے نفس کی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کی قسم ہے جس نے نفس کو بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی خدا نے اس نفس کو صحیح کی اور غلط کی، یعنی نیکی اور بدی کی، اچھائی کی اور برائی کی تعلیم بھی دی ہے، انہیں بتایا ہے، پہچان دی ہے، صحیح کی اور غلط کی، اچھے کی اور برے کی، اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان دی ہے۔ قد افلح من زکاہا، جب یہ تعلیم دے دی ہے اس کو، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، تو ان نفسوں میں سے جو نفس فلاح پاتے ہیں، کامیابی پاتے ہیں، وہ وہی نفس ہوتے ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں، خود کو پاک رکھتے ہیں گناہوں سے، برائی سے پاک رکھتے ہیں، اچھائی کی طرف ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، عبادت کی طرف ہوتے ہیں، ہر بری سوچ سے دور ہوتے ہیں، نیک سوچ کی طرف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں، ان دونوں راستوں میں سے برے راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے پر چلتے ہیں، وہ قد افلح من زکاہا، جو تزکیہ کرتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، وقد خاب من دساہا، اور جو برے راستے کو چنتے ہیں اور غلط راستے کو چنتے ہیں، جو دو راستے دکھائے گئے ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو برے راستے کو چنتے ہیں تو وہ ناکام و نامراد اور مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جو سورہ شمس میں تلاوت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس انسان کو علم عطا کیا ہے۔ جب انسان کو علم عطا کیا تو انسان کو یہ پہچان دی کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز آپ کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے اور یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے۔ تو جب صحیح اور غلط کی پہچان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کے سامنے رکھ دیے اور اسے مختار بنا دیا کہ اب تمہیں اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے علم بھی ہے، تمہیں پہچان بھی ہے، اور چناؤ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کون سے راستے میں چلنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جو عقل مند اور اچھے انسان ہوتے ہیں، صحیح عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل سلیم جن کے پاس ہوتا ہے، وہ صحیح راستے کو چنتے ہیں اور برائیوں سے دور ہوتے ہیں، اور جن کے پاس عقل تو ہوتی ہے لیکن وہ نفس کی اتباع میں ہوتے ہیں، وہ غلط راستے چن کر صحیح راستوں کو چھوڑ کر بھٹک جاتے ہیں اور خود کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ تھی قرآن مجید کی آیت کریمہ جو تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر آج تک بھیجے ہیں، سب انبیاء کے بھیجنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس کرنا، انسان کو اچھے اخلاق سکھانا،
انسان کو برائیوں سے دور کرنا، انسان کو بہترین خلق دینا، انسان کے اعلیٰ معیار تک انسان کو پہنچانا۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو راستہ ہے وہ بتایا ہے انسانوں کے لیے، اس میں تمہاری گمراہی اور اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی ذلت ہے، اور یہ راستہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور دنیا میں بھی تمہاری عزت ہے۔ تو یہ راستے انبیاء نے جو بتائی ہیں ان میں سے میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 114 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی ہے، اس میں حضرت ابراہیم دعا میں یہ مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار جو حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، نسل میں سے، امت میں سے، اب اس کے بعد حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے پروردگار جو اب آئے گی قوم، اس قوم میں تم ان میں سے ہی ایک رسول کو مقرر کرنا، ایک کو رسول مقرر کرنا اور نبی مقرر کرنا ان میں سے ہو، اور رسول بھیجنا ان کو، وہ رسول آ کر کیا کرے، اے میرے پروردگار ان کو ایک رسول بھیجنا اور ان کو یہ کام دینا، کیا کام ہے، یتلو علیہم آیات، جو آپ کی آیتوں کی انہیں تلاوت کر کے سمجھائے، یعنی اللہ کی نشانیوں کے بارے میں ان کو بتائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ کے کتاب کا علم بھی انہیں دے اور آپ کے کتاب کی حکمت بھی انہیں سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد وہی رسول ان لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، یعنی ان کے اندر کو، ان کے دل کو پاک کرے اور انہیں با اخلاق اور با کردار انسان بنائے، یعنی تزکیہ نفس کے ذریعے سے انسان با اخلاق و با کردار بنتا ہے، جو کردار سنورتے ہیں وہ تزکیے کے ذریعے سے سنورتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ جو دعا مانگی ہے اس میں بھی یہی مانگا ہے کہ پروردگار جو آنے والی امت ہے اس میں ایک رسول دینا ان میں سے ہو جو ان کو سمجھائے اور ان کو آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے اور ان کو تعلیم دے حکمت کی اور کتاب کی، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، یعنی ان لوگوں کو برائیوں سے دور رکھے اور پاک کرے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا منکم ہم نے اپنی طرف سے تم میں ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول آ کر کیا کرے گا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ اللہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ مجھے اللہ کی جو آیتیں ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ آپ لوگوں کو تلاوت کر کے سمجھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا، جو آپ کے دلوں میں بغض بھرے ہوئے ہیں، آپ کے دلوں میں نفاق بھرے ہوئے ہیں، آپ کے دلوں میں برائیاں بھری ہوئی ہیں، آپ کے ذہنوں میں غلط خیالات اور شرک و نفاق بھرے ہوئے ہیں، ان سب کو نکال کر آپ لوگوں کو یہ رسول میرا پاک کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرے گا، آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے بعد آپ کو کتاب کی بھی تعلیم دے گا اور حکمت کی بھی تعلیم دے گا۔ اور اس حوالے سے تزکیہ نفس کا اصل میں جو نبوی طریقہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے، جو ان میں سے 6-7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان اگر سمجھ لے اور ان پہ کنٹرول کر لے تو وہ انسان بہترین انسان ہو جائے گا، اس کے لیے تزکیہ نفس بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا تزکیہ نفس ہو، یعنی میرا اندر، میرا روح، میرا دل، میرا دماغ، میری سوچ، میرا فکر پاک ہو، جیسے کہ میرا ہاتھ میں جیسے مجھے چین نہیں آئے گا، بے چین ہوں اور بے سکون رہوں گا جب تک اس کو پاک نہ کروں، میرے کپڑے نجس ہیں
تو اس کو تب تک جب تک پاک نہ کروں مجھے سکون نہیں آتا. تو میرا جب قلب نجس ہے تو مجھے سکون نہیں آتا ہے. میرا ذہن نجس ہے تو مجھے کیسے سکون آ جاتا ہے. میری سوچ و فکر میرا فہم نجس ہے تو مجھے کیسے سکون آ جاتا ہے. اسے کیسے پاک کریں؟ تو اس کے کچھ طریقے ہیں. سب سے پہلے محاسبہ نفس کرنا، اپنے نفس کا حساب کرنا. وہ کیسے کریں اپنے نفس کا حساب؟ سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ ہے ندامت، توبہ اور استغفار. جو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے اس پہ نادم ہو انسان، اور نادم ہونے کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے. اس کے بعد تیسرا نمبر ہے ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، سیلف کنٹرول میں. اس کے بعد چوتھا نمبر ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں. اکثر یہی چیز ہوتی ہے جو زبان، اس کی حفاظت ہم سے نہیں ہوئی. جب ہوتی تو ہی انسان کا جو اندر ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے زبان کے ذریعے سے. اور اس کے بعد ہے نیک صحبت اختیار کرنا. بری صحبت سے بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے. اور چھٹا نمبر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا ہے، کہ جو دین کا پرچار اور دین کی تبلیغ اور دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہے گا. ظاہر سی بات ہے جب میں کسی چیز کا کسی کو حکم دوں گا یا بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو میرا اندر، میرا وجود مجھ پہ ملامت کرے گا، پہلے تو کر پھر کسی اور کو. تو اسی حوالے سے پرچار کرنے سے انسان کا خود کا بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے. اس حوالے سے میں کچھ قرآن مجید کی آیات کریمہ اور احادیث سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے خود کا حساب کرنا. دیکھیں انسان آسان طریقہ یہ ہے کہ شام رات کے وقت جب انسان سونے جاتا ہے، جب جا کے اپنے بستر پر لیٹے ایک مرتبہ اپنے دن پہ نظر کرے. یہ سوچے کہ آج جو میرا پورا دن گزرا ہے فجر سے لے کر ابھی تک، عشاء کی نماز کے بعد تک سونے تک، اس پورے دن میں کاؤنٹ تو کروں اپنی نیکیاں کتنی کی ہیں، میں اچھے کام کتنے کیے ہیں، میں نے برے کام کتنے کیے ہیں. یہ انسان اپنے آپ ہی کاؤنٹنگ کرے ان نیکیوں کی، ان برائیوں، خود ہی اس کا محاسبہ ہو جائے گا. اسی انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں. اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. دانا وہ شخص ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، نفس کا حساب کیا کہ کتنی نیکیاں کر رہا ہوں، کتنی برائیاں کر رہا ہوں، جس نے اپنے نفس کا حساب کر لیا وہ دانا انسان ہے، عقل مند انسان ہے. اور جس نے اپنے نفس کی اتباع کی، اپنے خواہشات کی پیروی کی، وہ نادان انسان ہے، اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے اعمال کا حساب کرو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے. ہمارا حساب تب ہوگا جب ہم قبر میں ہوں گے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے حساب ابھی سے کر لو. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم قبر میں چلے جائیں اور ہماری زندگی تمام ہو جائے، ختم ہو جائے، اور آخر میں قبر میں ہمارا حساب کیا جائے. تب ہمیں جا کے پتہ چلے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں، ہماری برائیاں کتنی ہیں. تب تو ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں چل سکتے کہ ہم کچھ نیکیاں کر سکیں یا ہم کچھ برائیوں کو کم کر سکیں. جب کر سکتے ہیں تب سوچا کریں کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے. اسی مہلت میں ہم اپنے حساب کر لیں کہ کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم، اپنے نفس کا حساب کر لو قبل ان تحاسبوا، یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے. اور اس کے بعد انسان سے جب غلطی ہو بھی جاتی ہے تو دوسری نمبر چیز یہ ہے جو انسان حساب کرتا ہے اس کے لیے تزکیہ نفس کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر میں ہے ندامت اور توبہ. جب انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ انسان توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے. اور استغفار کے بارے میں عرض کرتا چلوں یہ مختصر سے ٹائم میں کہ جو شخص
گناہ کرتا ہے وہ بھی استغفار کر سکتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا وہ بھی استغفار کر سکتا ہے۔ استغفار ایک عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کوئی گناہ نہیں ہوتے، لیکن حضور پاک جب استغفار کرتے ہیں تو یہی استغفار ہوتی ہے جو عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ جیسے ہم تسبیح میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے علاوہ جو کلمات ہماری دعاؤں میں آئے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں جب خود بندہ عاجز ہو کے جاتا ہے تو انسان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی دیتا ہے۔ تو ایک جو گناہ کرے انسان اس میں نادم ہو، جو انسان گناہ پہ نادم ہوتا ہے وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ جس گناہ پہ انسان نادم نہیں ہوتا وہ دوبارہ گناہ ہوتا ہے۔ جب بار بار وہ گناہ ہوتا ہے تو انسان کا جو اندر ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے سورہ نساء کی اس حوالے کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص برا عمل سوء عمل کرتا ہے، أَوْ يَظْلِمُ، یا وہ ظلم کرتا ہے، نفسہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد گناہ کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد وہ جا کے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی نہایت غفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، رحیم اور انسان پر رحم بھی کرتا ہے۔ اسی حوالے سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ کے حضور میں سچے دل سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو سچے دل سے ہو، جو توبہ انسان اپنے اندر سے توبہ کرے۔ ایک ہوتی ہے لفظوں کی توبہ، ایک ہوتی ہے دل کی توبہ، یہ دل کی توبہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے ضبط نفس، یعنی سیلف کنٹرول۔ جب انسان زمانے میں دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقتیں تو دو ہیں، ایک نیکی کی ایک برائی کی، دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اب نفس جہاں پہ فائدہ دیکھتا ہے وہ چیز طلب کرتا ہے۔ اب انسان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ نفس کی ہر چیز مانتا ہے یا کچھ چیزوں کو مانتا ہے، کچھ چیزوں کو نفس کو سمجھانے لگتا ہے کہ یہ چیز بری ہے کروں گا، نہیں کروں گا، اور یہ چیز صحیح ہے یہ کروں گا۔ تو جب انسان کو نفس مجبور کرے کسی ایسے کام کے لیے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ آپ کو نہیں کرنا، یہ برا کام، اب اس کے لیے جب انسان کو نفس مجبور کرتا ہے، متحرک کرتا ہے، تو اپنے اعضاء پہ کنٹرول کرنے کا نام ضبط نفس ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 میں 40 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے یعنی گناہوں سے ڈرتا ہے، یعنی ہوا سے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو روک کر رکھتا ہے، جو چیز طلب کرتا ہے اس کا نفس ہر چیز اس کو نہیں دیتا، جو صحیح ہوتی ہے وہ دیتا ہے، جو غلط ہوتی ہے وہ نہیں دیتا اس نفس کو۔ نفس یعنی خواہشات کو، جو میرا دل مانگ رہا ہے، جو میرا دل چاہ رہا ہے تو وہ نہیں کرتا، وہ اللہ سے شخص ڈرتا ہے۔ تو ایسے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے ایسے شخص کے لیے۔ کیسے شخص کے لیے؟ جو سیلف کنٹرول کرتا ہے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ یہ میں چیز کروں، لیکن وہ چیز حرام ہے، چیز جائز نہیں ہے، وہ چیز غلط ہے، تو اس نے خدا سے ڈر کر اس غلط چیز کو چھوڑ کر اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، ضابطہ کیا۔ تو ایسا شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو مقام ہے، اس کی جگہ ہے جنت ماؤ۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو چیز ہے زبان کی حفاظت، جب تزکیہ نفس میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے، اہم تو ساری ہی چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو خاص طور پہ زبان کے ذریعے سے
انسان اپنے اندر کو زیادہ نجس کرتا ہے، اپنے اخلاق کو زیادہ بد اخلاق بھی بنا دیتا ہے۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان عزت مآب بھی بن جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان سب سے کمتر انسان بھی بن سکتا ہے۔ اگر اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرے تو یہ زبان اعلیٰ ہو جاتی ہے، کسی زبان سے گالی گلوچ کرے، کسی کے برائیاں کرے اور کسی کی دل آزاری کرے تو یہی زبان انسان کے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ یعنی اب کہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ یہاں سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہر جگہ پہ خاموشی نہیں اختیار کرنی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہر انسان کو خاموشی اختیار کرنی ہے، ہر برے کام میں انسان کی زبان کو انسان روک کر، جہاں پہ ایسا کوئی جملہ آ جائے میرے دل میں کہ اس کو میں بول دوں لیکن وہ غلط ہے، اس کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، وہ کوئی غلط جملہ ہے، گالی ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ کرنے، تو یہاں پہ میں منسمت، اگر میں خاموش ہو گیا نجا تو میں نے نجات پا لی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی زبان کے حوالے سے کہ جو شخص اپنی زبان اور اپنے عزت، یہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے، اس کے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی ضمانت تو جنت کی ضمانت میں دی، ایک زبان کی ضمانت دو کہ اس سے گناہ نہیں کرو گے، اور دوسرا انسان کا جو انسان کی جو عصمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے اپنے نفس کی، وہ ان دو چیزوں کی آپ حفاظت کرو، ان کی ضمانت مجھے دو کہ ان کے ذریعے سے گناہ نہیں کرو گے تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور پانچویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ نیک صحبت ہے۔ اب نیک صحبت انسان کے لیے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت کے ذریعے سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے کردار ہوتے ہیں، جو اس کے فعل ہوتے ہیں وہی اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار، جو دوست کا طریقہ کار ہوتا ہے وہی مجھ میں آئے گا، جس کے ساتھ اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں اس کا اثر ہوگا۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَا يَخَالَ، جب دیکھا جائے کسی سے دوستی کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کے دوست دیکھا کرو کہ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو اس شخص کے ساتھ دوستی کرو، یہ اچھا شخص ہے۔ اگر کسی کی اچھائی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کی دوستی کو دیکھا کرو، اس کی صحبت کو دیکھا کرو۔ اور اس میں شیخ سعدی ارشاد فرماتے ہیں جو فارسی میں شعر کی طرح انہوں نے لکھا ہے صحبت صالح ترا صالح، صحبت صالح ترا صالح کند، اگر اچھے کی صحبت ہوگی تو تمہیں بھی اچھا کر دے گی۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھو گے اٹھو گے تو صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے کی صحبت تمہیں برا کر دے گی۔ تو اسی حوالے سے چھٹے نمبر پہ ہے احساس ذمہ داری، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کے کنٹرول اور قابو میں بھی ہوتا ہے تب جب انسان خود کو ایک ذمہ دار شخص ٹھہراتا ہے کہ میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، مجھے برائیاں نہیں کرنی چاہیے، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ بس جب اپنے ذمے جو کام ہے انسان نے سمجھ لیے اور ذمہ داری کو پورا کر لیا تو یقیناً وہ انسان کامیاب انسان ہوگا، اور وہ انسان اپنا تزکیہ نفس کر پائے گا۔ اس کے بارے میں سورہ زلزال کی 7 اور 8 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو چھوٹے بھی ہمارے عمل ہوتے ہیں، معمولی سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹی نیکی، چھوٹے سے چھوٹی برائی، وہ سارے لکھے جاتے ہیں۔ جب یہ سارے عمل ہمارے لکھے جاتے ہیں تو ہر عمل میں
ہر کردار میں، ہر فعل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ذمہ دار سمجھنا چاہیے خود کو کہ میں ایک ذمہ دار ہوں، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ ہے اور دین کی تبلیغ کرنا، یہ آخری ہے، پریچ آف دین۔ تو دین کی جو تبلیغ کرتا ہے، پرچار کرتا ہے، تو وہ شخص ہوتا ہے جو خود اس کا نفس اسے نادم کہتا ہے کہ یہ نیکی جو تم اسے کہہ رہے ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے ہو، وہ خود اس کا نفس اس پہ ملال کرتا ہے کہ وہ نیکی اسے تو آپ نے بتائی ہے لیکن آپ تو کرو، یہ برائی آپ نے اسے تو روکا ہے لیکن وہ خود تو برائی سے رک جاؤ۔ تو وہ انسان جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے، خود اس کا نفس اسے ملال کرتا ہے، وہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ جب اس کا نفس اس پہ ملال کرتا ہے تو یہ رک جاتا ہے، جب رک جاتا ہے تو اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اندر پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کے بعد جو مجھ سے غلطی ہو چکی ہے پشیمان ہوں، آئندہ کرنے کے لیے میں اس سے رک جاؤں کہ آئندہ مجھ سے نہ ہو، یہ غلط کام ہے، مجھ سے کیوں ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، قابو ہونا چاہیے انسان پہ کہ ہر جو چیز میرا دل چاہتا ہے وہ نہ کروں، ان میں سے وہ چیز کروں جو بری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مجھے صحبت اچھی رکھنی چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے جو میری ذمہ داریاں ہیں اس کا مجھے احساس کرنا چاہیے، وہ ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد دین کی پرچار کرنی چاہیے۔ جب یہ کام انسان کرتا ہے تو وہ انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ انسان اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی اور توبہ کرنے کی